اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر آئے اور آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ ڈوب گیا تو فرمایا، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں، یعنی ڈوبنے والے رب سے میں محبت نہیں کرتا۔ یقین کی اسی نظر سے پھر چمکتا ہوا چاند کو دیکھا اور فرمایا، یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو اس پر بھی ان کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ پھر سورج کو دیکھا اور بولے، یہی میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور اس کی خدائی تو اس کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور بولے، سوائے اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے، میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے سے ان کے والد آزر بہت خوش ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ان تمام باتوں کو ان کے والد آزر کو سنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قبیلے کے بت پرستی سے لے کر تمام برائیوں کو جان گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائیاں بتانا شروع کر دی اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی۔ ایک دن یہ بات نمرود کو معلوم ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس پہنچے۔ پہنچنے پر اور لوگوں کی طرح انہوں نے نمرود کو نہ سجدہ کیا اور نہ ہی سر جھکایا۔ نمرود کو غصہ آئی، وہ غصے سے بولا، تو مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اور بولے، سوائے حقیقی خدا کے میں کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، چاند، سورج، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ پھر نمرود نے بولا، میں بھی تو جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی تو خدا ہوں۔ پھر دو قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ان دونوں کو پھانسی ہونی تھی، ایک کو فوراً پھانسی دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور بولا، دیکھ، ہم نے بھی تو ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو موت دے دی، ہم ہے پروردگار اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے پشچم سے نکال دے، تب میں جانوں کہ تو واقعی خدا ہے۔ اس مانگ سے نمرود اور اسے خدا جاننے والے سب خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہاں، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان باتوں کو سنا۔ ان میں سے اکثر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو، دن و رات ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو؟ آزر نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی کیسی بندگی کرتے ہو کہ ان کے نہ کان ہے نہ آنکھیں، نہ تم کو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان دے سکے۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، بولا، اے ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے تو تو سزا پا جائے گا، تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہم لوگوں کو بتا کر رہیں گے، لیکن لوگوں کو معلوم تو ہو کہ یہ صرف پتھر ہے، ان کے پوجنے میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان۔ اس وقت پوری قوم میں یہ رسم تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا تو ہر ایک اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو سجتا دھجتا تھا اور اچھے اچھے کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر پھر عیدگاہ کو جاتا تھا۔ جب واپس آتے تو اسے استعمال کرتے اور یہ سمجھتے کہ اس طرح پورے سال روزی روٹی میں کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ جب عید کا دن آیا تو تب سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلنے میں مجبوری ہے، اور من میں منصوبے بنائے کہ میں اس کے بت کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جب سب لوگ کھانا خالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूत खाने में पहुंचे। उन्होंने मन बहलावे के तौर पर बूतों से पूछा कि ऐसे अच्छे अच्छे खाना तुमने खाया क्यों नहीं, लेकिन बूत आखिर बोलते कैसे, उन्हें बोलने की ताकत ही कहाँ थी। फिर तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़े और किसी का कान काटे, मगर बड़े बूत को बचाए रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बूत खाने बंद करके जल्द से जल्द वहां से बाहर आए। लोगों ने जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि न किसी का हाथ है न किसी का कान, सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। बोले, किस जालिम ने ये तमाशा हमको दिखाया है और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे बूतों पर और बूत पूजने वालों पर लानतान किया करते थे और उसके शिर्क और बेईमानी पर लानत भेजा करते थे। सबके दिल में यही ख्याल हुआ कि हो ना हो ये काम इब्राहिम ही का है। सबने यही सोचा, काश इब्राहिम को कोई मार डालता।